حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عفت کے معاملے میں صفائی پیش کرنا۔ ام المؤمنین حضرت زینب بن جحش رضی اللہ تعالی عنہا رشتہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ذات بہن تھی۔ شروع ہی زمانہ میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ابتدا میں آپ کا نکاح حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنی بھی تھے، جس کو لے پالک کہتے ہیں۔ اس وجہ سے زید بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ کہلاتے تھے، مگر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نباہ نہ ہو سکا تو انہوں نے طلاق دے دی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ زمانہ جاہلیت کی ایک رسم ٹوٹے، وہ یہ کہ متنبہ بالکل ہی بیٹے جیسا ہوتا ہے اور اس کی بیوی سے نکاح بھی نہیں کرنا چاہیے، اس لیے اپنے نکاح کا پیام بھیجا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مشورہ کر لوں۔ یہ کہہ کر وضو کیا اور نماز کی نیت باندھی کہ اللہ سے مشورہ کیے بغیر میں کچھ جواب نہیں دیتی، جس کی برکت یہ ہوئی کہ اللہ جل شانہ نے خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے کیا اور قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی۔ پس جب زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی حاجت کو اس سے پورا کر لیا تو ہم نے اس کو تمہارے نکاح میں دے دیا، تاکہ نہ رہے مومنین پر تنگی اپنے لے پالکوں کی بیویوں کے بارے میں، جبکہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر چکے اور اللہ کا حکم ہو کر ہی رہا۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس آیت کے نازل ہونے پر نکاح کی خوشخبری دی گئی تو جس نے بشارت دی تھی اس کو وہ زیور نکال کر دے دیا جو وہ اس وقت پہن رہی تھی، اور خود سجدہ میں گر گئیں اور 2 مہینے کے روزوں کی منت مانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات پر بجا فخر تھا کہ سب بیویوں کا نکاح ان کے عزیز رشتہ داروں نے کیا، مگر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح آسمان پر ہوا اور قرآن پاک میں نازل ہوا۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مقابلہ کی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ محبوبہ ہونے پر ناز تھا اور ان کو آسمان کے نکاح پر ناز تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت کے قصہ میں جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے من جملہ اوروں کے ان سے بھی دریافت کیا تو انہوں نے عرض کیا کہ عائشہ میں بھلائی کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ یہ تھی سچی دینداری، ورنہ یہ وقت سوکن کے الزام لگانے کا تھا اور خاوند کی نگاہ سے گرانے کا، بالخصوص اس سوکن کی جو لاڈلی بھی تھی، مگر اس کے باوجود زور سے صفائی کی اور تعریف کی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بزرگ تھیں، روزے بھی کثرت سے رکھتی تھیں اور نوافل بھی کثرت سے پڑھتی تھیں، اپنے ہاتھ سے محنت بھی کرتی تھیں اور جو حاصل ہوتا تھا اس کو صدقہ کر دیتی تھیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ازواج مطہرات نے پوچھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سی بیوی ملے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا ہاتھ لمبا ہو۔ وہ لکڑی لے کر ہاتھ ناپنے لگی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے بہت زیادہ خرچ کرنا مراد تھا، چنانچہ سب سے پہلے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ازواج مطہرات کی تنخواہ مقرر فرمائی اور ان کے پاس ان کے حصے کا مال 12,000 درہم بھیجے تو یہ سمجھی کہ یہ سب کا ہے، فرمانے لگی کہ تقسیم کے لیے تو اور بیویاں زیادہ مناسب تھیں۔ قاصد نے کہا کہ یہ سب آپ ہی کا حصہ ہے اور تمام سال کے لیے ہے، تو تعجب سے کہنے لگی سبحان اللہ، اور منہ پر کپڑا ڈال لیا کہ اس مال کو دیکھے بھی نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ حجرہ کے کونا میں ڈال دیا جائے اور اس پر ایک کپڑا ڈلوا دیا۔ پھر برزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا جو اس قصہ کو نقل کر رہے ہیں، اس میں سے ایک مٹھی بھر کر فلاں کو دے آؤ۔
اور ایک مٹھی فلاں کو، غرض رشتہ داروں اور غریبوں بیواؤں کو ایک ایک مٹھی تقسیم فرما دیا۔ اس میں جب ذرا سا رہ گیا تو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی خواہش ظاہر کی، فرمایا کہ جو کپڑے کے نیچے رہ گیا وہ تم لے جاؤ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو رہ گیا تھا وہ لے لیا، اور گنا تو 84 درہم تھے۔ اس کے بعد دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ آئندہ سال یہ مال مجھے نہ ملے کہ اس کے آنے میں بھی فتنہ ہے۔ چنانچہ دوسرے سال کی تنخواہ آنے سے پہلے ہی ان کا وصال ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی کہ وہ 12,000 تو ختم کر دیے گئے، تو انہوں نے 1,000 اور بھیجے کہ اپنی ضرورتوں میں خرچ کریں۔ انہوں نے وہ بھی اسی وقت تقسیم کر دیے۔ باوجود کثرت فتوحات کے، انتقال کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ مال، صرف وہ گھر ترکہ تھا جس میں رہتی تھی۔ صدقہ کی کثرت کی وجہ سے ماوا المساکین، مساکین کا ٹھکانہ، ان کا لقب تھا۔ ایک عورت کہتی ہیں کہ میں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں تھی اور ہم گروے سے کپڑے رنگنے میں مشغول تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، ہم کو رنگتے ہوئے دیکھ کر واپس تشریف لے گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال پیدا ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چیز ناگوار ہوئی، سب کپڑوں کو جو رنگے ہوئے تھے فوراً دھو ڈالا۔ دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب دیکھا کہ وہ رنگ کا منظر نہیں ہے تو اندر تشریف لائے۔ عورتوں کو بالخصوص مال سے جو محبت ہوتی ہے وہ بھی مخفی نہیں، اور رنگ وغیرہ سے جو انس ہوتا ہے وہ بھی محتاج بیان نہیں، لیکن وہ بھی آخر عورتیں تھیں جو مال رکھنا جانتی ہی نہ تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمولی سا اشارہ پا کر سارا رنگ دھو ڈالا۔ اللہ پاک ہمیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔